یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 کی پوڈ کاسٹ سروس سے میں ہوں ممتاز عارف۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو تلف کرنے کے حوالے سے عموماً شکایات ملتی رہتی ہیں، لیکن اس بار ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودا کے ڈائریکٹر چودھری عبدالرزاق ڈھلو نے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے جس کے بعد یہ امید کی جانی چاہیے کہ اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ آج ہم نے انہیں بطور خاص مدعو کیا ہے۔ ڈھلو صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ تو کیا پلان ہے آپ کا قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو تلف کرنے کے حوالے سے اور شہر میں صفائی کا نظام مزید بہتر بنانے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے سرگودا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا جو وجود ہے اس کو باقاعدہ طور پر عملی جامہ پہنایا، اور یہ بڑی سرگودا کے لیے خوش قسمتی ہے۔ عید کے موقع پر ہم نے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے تقریباً 10,000 سینٹری ورکر ہیں جو پورے ڈویژن میں صفائی کا اہتمام کریں گے۔ 100 کے قریب ہمارے مانیٹرنگ افسر ہوں گے اور 3,000 کے قریب ہمارے پورے ڈویژن میں مشینری کے یونٹس ہوں گے جو اس صفائی میں آپریشن میں حصہ لیں گے، تاکہ ہم ہر گھر ہر علاقے تک اس کی رسائی کو یقینی بنا سکیں۔ تو میں اس میں ضلع سرگودا کی طرف سے یہ کہوں گا کہ کم از کم 6 لاکھ سے زائد گھروں میں 7 سے 8 لاکھ جانوروں کی قربانی کا تخمینہ ہے، جس میں سے 50 سے 60 ہزار ٹن علائشیں پیدا ہوں گی، اور اس صورتحال کو نبٹنے کے لیے ہر یونین کونسل میں اضافی مشینری اور رکشے چلائے جائیں گے۔ ٹھیک۔ اور علائشیں دفنانے کے لیے گڑھے عید سے ایک دن پہلے ہم نے تقریباً تیار کروا لی ہیں، اور یہ ہمارا کام جو ہوگا ودن 1 or 2 hours ہم ان علائشوں کو جو ہے وہ پراپرلی اپنے جگہ تک دفنا دیں گے، اور اس کو بہتر سے بہتر رسپانس دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، ہم نے اس کو باقاعدہ کچھ ایسی جو مین جگہ ہیں ان کو باؤزر کے ذریعے اس کی دھلائی، چونا اور فنائل کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ یہ بیماریوں اور بدبو سے بچا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے باقی اضلاع میں، ضلع خوشاب، بکر اور میاں والی میں پلانز کی تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو ہے نا خاص طور پر جو میاں خوشاب ہے وہاں پر 1,28,000 ویسٹ بیگز تقسیم کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ 112 کلیکشن پوائنٹ ہمارے جو ہیں وہاں بن جائیں گے، اور ضلع بکر میں 30 سے 35,000 جانوروں کی قربانی متوقع ہے، اور جس میں سے 2,000 ٹن علائشیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ وہاں سے ہم کوئی 80,000 بیگز اور 36 کلیکشن پوائنٹس جو ہیں وہ بنائیں گے، اور 20 ماڈل کیمپس جو ہے وہاں پہ بنیں گے، بن چکے ہیں، آج تک تقریباً مکمل ہو جائیں گے۔ اور میاں والی جو ہے اس ہر یونین کونسل میں کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں، قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہر گھر کو مفت بیگز دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے تینوں دنوں میں خصوصی ٹیمز ہماری جو ہیں وہ صبح شام علائشیں جمع کریں گی، اور بعض علاقوں کی صفائی اور جرائم کا اسپرے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ ایک پلان ہے ہمارا، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ میٹنگز کر چکے ہیں۔ تو وہ لوڈر کے ذریعے آپ اٹھائیں گے؟ جی وہ سارا کلیکشن کرنے کے بعد لوڈرز جو ہے وہ اس کو لے جائے گا ڈمپنگ پوائنٹ تک، اور اس کو ڈمپ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اعلیٰ پروگرام جو ہے وہ پورے سرگودا ڈویژن کا جو ہے اس کو ہم ترتیب دے چکے ہیں، اس پہ پلان بن چکے ہیں۔ اس میں تمام DCO صاحبان، AC صاحبان، ہر اضلاع سے اپنی جو آفیسر ہیں SWMC کے، سب نے مل کر پراپرلی جامعہ پروگرام ترتیب دے دیا، اور اس کو کنوے بھی کر دیا جیسے میں نے آپ کو کنوے کیا۔ اور سرگودا میں بھی ہم نے بیگز دینے ہیں بے تحاشا۔ سرگودا میں بھی تقریباً ہر گھر میں جو بیگز ہیں ہمارے وہ پہنچائے جائیں گے۔ قربانی کے دوران جب علائشیں اٹھائیں گے تو وہ بیگز میں ہم لے کر جائیں گے۔
تو اس کو ایسے نہیں پھینکیں گے، ہم بیگز میں جائیں گے۔ وہ جو بیگز ہیں وہ آج سے اس کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے یا دیکھیں جی، عید کی صبح سے؟ وہ کیمپ بھی لگا رہے ہیں ہم، لیکن رکشے جو ہمارے جن علاقوں میں جائیں گے وہ اپنے ساتھ بیگز لے کر جائیں گے، اور اسی میں ڈال کر ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈمپنگ پوائنٹ تک لے کر جائیں گے، اس کو اوپن نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ گندگی کو ہم یہاں شروع سے ہی ختم کر کے بیگز میں لپیٹنے کے بعد اس کو اپنی جگہ تک پہنچائیں گے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صفائی کا سسٹم ہے، جو نظام ہے آپ کا، جی وہ ساتھ چلے گا، وہ بھی ساتھ ساتھ جی چلتا جی، رہے گا؟ صفائی کا، جھاڑو یعنی کا، یہ تو ایک اسپیشل ڈیوٹی آ گئی ہے نا کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کی علائشیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنی ہیں۔ یس، صفائی کا نظام وہ اسی طرح چلتا عید رہے کی چھٹیوں میں بھی جاری گا، رہے وہ گا؟ جاری رہے گا جی، اسی طرح ہی جاری تو رہے اس گا۔ حوالے سے جو آپ کا عملہ جو ہے وہ باقاعدہ جی وہ باقاعدہ کام کرتا رہے گا۔ یہ تو رکشے ہمارے پاس آگے بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ہیلپر موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی کام کرتے تھے، اب ذرا اس کو بڑھا دیں گے۔ اب ہم نے ایکسٹرا رکشے لیے ہیں جس میں ہمارا کانٹریکٹر جو ہے ان کو 5,000 ڈیلی جو ہے یومیہ خرچہ دے گا، اس میں پیٹرول بھی ہوگا، اس کی مزدوری بھی ہوگی، رکشے کا کرایہ بھی ہوگا۔ تو وہ ایکسٹرا رکشے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ بہتر موومنٹ کی جائے، اور جھاڑو دینے والے لوگ تو اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں گے، مسجدیں صاف کرنی ہے، وہاں پر چونا لگانا ہے، صفائی کرنی ہے، تمام مساجد کی صفائی آس پاس کی کرنی ہے۔ یہ سارا کام آج رات 1 بجے تک، 12-1 بجے سے شروع ہو چکا ہوگا، ساری رات کام ہوگا، اور صبح تک ہم انشاءاللہ تعالی عوام کو بہترین ماحول پیدا کر کے دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اس حوالے سے ایک تو یہ پلان اپنی جگہ ہے، یس، لیکن ہوتا یہ ہے کہ قربانی دینے والے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جانور کی قربانی دے رہے ہیں اور اس کا جو خون ہے وہ نالی کے راستے گٹر کے اندر جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی عام طور پر گٹر جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ یہ دیکھیں جی، کچھ سارے کام تو حکومت پنجاب نہیں کرے گی، کچھ کام تو ہم نے خود بھی کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کا جانور کا خون کسی گٹر یا نالی میں پھینکتا ہے تو یہ پھر اس کی زیادتی ہے، یہ تو یہ کنٹرولنگ اتھارٹی اس حد تک تو آگے نہیں جا سکتی، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا بہت کم ہو، اور لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی اویئرنیس ہے، یہ ہمیں اپنے آپ بھی جو ہے نا اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم اپنے گھروں میں کام کر رہے ہیں اور ہم آپ کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، سارا دن آپ کی ڈیوٹی دیں گے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ کم از کم جو لوگ اس پلان کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور عید کے 2-3 دن ایسا کام نہ کریں کہ آپ کے گٹر، آپ اپنے گٹر خود بند کریں۔ اس پہ مہربانی کریں اور اس پہ جو ہے نا وہ پورا خیال رکھیں، اور گلیوں میں اور نالیوں میں خون جو ہے وہ نہیں بہنا چاہیے۔ وہ جو آپ کا سڑک پہ یا کسی جگہ جمع ہوگا تو اس کو اٹھا لیا جائے گا، وہاں پہ فنائل بھی پھینکا جائے گا، صفائی بھی کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ بہتر کوشش کی جائے گی۔ جب ہم آپ کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں سرگودا اور ڈویژن کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ تعاون کریں، اور ایسا واقعات پیش نہ آئیں کہ ہم سیوریج کی بندش کا باعث بنے۔ یہ خون ہمارے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آخری بات، سرگودا اس حوالے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے جب بھی عید قربان آتی ہے، قربانی کے جانوروں کی علائشوں کے حوالے سے، کہ یہاں پر ہوائی اڈہ ہے، ہمارے جانباز جو ہیں وہ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، تو عموماً بیس کمانڈر صاحب کی طرف سے بھی احکامات جاری کیے جاتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کی علائشیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے تلف کی جائیں۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے، ہم قومی ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں، اور SWMC اس دفعہ جو بیس کمانڈر صاحب کی ہدایات ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی سرگودا کے بیس کے آس پاس کے چکوک، گاؤں، گلی محلوں میں ہر جگہ پہ SWMC کے نمائندے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہاں سے یہ صفائی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مسٹ ہوگی۔ یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، اور صفائی نصف ایمان بھی ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اس نظریے سے بھی کریں گے، اس ملک کی خدمت کرنے کے نظریے سے بھی کریں گے، اسلامی طریقے سے بھی انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ SWMC نے اسی بات کو تو اب
اس علاقے سے ختم کرنا ہے کہ یہاں پر ایسا جواز ہی نہ پیدا ہو کہ لاشیں کہیں کھلی ہوں. اس کا تو اب کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی لاش آپ کو کھلی ملے. اللہ کا فضل. بہت شکریہ. اور امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے چودھری عبدالرزاق ڈھلو صاحب نے فرمایا ہے کہ صفائی کا نظام ایسا ہوگا کہ کوئی شکایت ظہور پذیر نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 سے اپنے میزبان ممتاز عارف، پروڈیوسر محمد جمشید قادری اور ریکارڈنگ انجینئر نعمان شفیق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.